الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حضرات کو السلام علیکم حضرت گرامی میں اس مضمون کا بات سے کرتا ہوں گزارش کروں گا جناب محمد عباس امامی صاحب سے تشریف لائیں اور تلاوت حدیث سے پیش کریں جناب محمد عباس امامی صاحب اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتا من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكمان فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه لو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت يدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حضنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين فقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله من جدك وأخاك تحت الكساء فبدن الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جد من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ومع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برأس طرفي الكساء وعم بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنه لأهل بيت وخاصة محمد لحمهم لحمي ودمهم دمي وعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أزهم عنهم وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكن ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا ملحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري إلا حبة هؤلاء خمسة الذين تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء
فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل السلام عليك يا رسول الله العلي العالى، يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك يا عزتي وجلالي إني ما خلق مبنية ولا أرضا مهدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري ومحبتكم، فقد أذن لي أن أدخل معكم. قال تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه أنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني برسالة نجية وذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيئة إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلا أن يتفارقوا. فقال علي نزا والله إنما فوز الشياطين ورب الكعب. فقال النبي صانع علي والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض شيعتنا ومحبينا وفي محموم الله وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا حاجة. وقال علي رضا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین سامعین کو سلام علیکم. حضرات گرامی آپ تمام حاضرین سامعین کو مجھلا چیز سلیم استان کی جانب سے السلام علیکم. یا علی جو مومنین میرے ساتھ درمیان موجود ہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں اس بزم میں. اور آج اس بزم کا ہمارا 5واں سلسلہ 5واں سیشن ہے جو آپ تمام حاضرین سامعین کی خدمت میں ہم پیش گرامی. آج ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین قبلہ مولانا مہدی رضا ایمانی صاحب انشاءاللہ موجود ہوگے ایک اچھے عنوان کے ساتھ شیطان پہ کس طرح غلبہ، یہ عنوان ہوگا انشاءاللہ اور اس پہ وہ روشنی ڈالیں گے. حضرت گرامی ساتھ ہمارے بین الاقوامی شرف یافتہ منقبت خان اور سینئر حضرات میں شمار جناب شہزاد کشمیری صاحب اور معروف منقبت خان بین الاقوامی شرف یافتہ جناب مسیب رضوی صاحب درمیان موجود ہوں گے اور انشاءاللہ ہمیں خوبصورت کلاموں سے نوازیں گے. حضرت گرامی میں بغیر کسی اذن بغیر کسی وقت کے گزارش جناب شہزاد کشمیری صاحب سے تشریف لائے اور نذرانہ عقیدت پیش کرے. جناب شہزاد کشمیری صاحب اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. السلام علیکم. سلام، کیسے شہزاد بھائی؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے. سلیم بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ خیر و خیریت سے ہیں؟ مولا کرم مالک. آپ جی حضور آپ کی آواز آ رہی ہے. پروگرام جو ہے آپ درس کا کر رہے ہیں، مولا آپ کی اور آپ کی اس پوری ٹیم کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم الہ امین. بابرکت مہینہ اس میں آپ نے یہ خوبصورت درس کا اور یہ منقبت کا جو بھی سلسلہ رکھا ہے، مولا آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم کو شاد و بھائی. کہ آج آپ نے اس خوبصورت پروگرام میں مجھے آپ نے موجود کیا اور میرے بعد ماشاءاللہ سینئر نوا خام منقبت کا جناب مسیب رضوی بھائی سماعت فرمائیں گے. مختصر طور پر ایک منقبت سے چند اشعار پیش کروں گا بلا کسی تاخیر کے. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات صلی علی محمد. شہزاد بھائی آپ تھوڑا اپنا والیوم تھوڑا زیادہ رکھیے گا کیونکہ آپ کا تھوڑا مائک دور ہے نا تو آپ سے بولیے گا پڑے گا. بالکل ہاں قریب آ جائیں. بہترین. رمضان کا بابرکت مہینہ ہے تو رمضان ہی کی مناسبت سے چند اشعار پیش کروں گا. بر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد. جی بالکل حضور آ رہی. بسم اللہ کریں.
اب آ رہی ہے آپ کو آواز؟ جی جی بسم اللہ کریں، بسم اللہ. رمضان آ گیا سنو، رمضان آ گیا، رمضان آ گیا سنو، رمضان آ گیا، بن کر جہاں پہ رحمت یزدان آ گیا، رمضان آ گیا پانی سنو، گلاس میں. رمضان آ گیا، اس کو خدائے پاک کا کہتے گئے مہینہ، سب کو بتائے گئے یہ سلطان مدینہ، سب کو بتا گئے سلطان مدینہ، اس ماہ کبریا میں جی قرآن آیا، رمضان آ گیا سنو، رمضان آ گیا، رمضان آ گیا سنو، رمضان آ گیا. اور کیا خوبصورت شعر پیش کرنے جامت سماعت فرمائیں کہ برکت کا رحمتوں کا مہینہ گئے دوستو، نعمت کا عظمتوں کا مہینہ گئے دوستو، عظمتوں کا مہینہ گئے دوستو، مخلوق کی صورت رحمان آ گیا، رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، اور پرنور شام اس کی ہے، پرنور سحر ہے، پنجے تن پاک کا اس ماہ پہ اثر ہے، پنجے تن پاک کا اس ماہ پہ اثر، خلق خود بن کے یہ احسان آ گیا، رمضان آ گیا، رمضان آ گیا. اور رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی ہے. دو شعر مولا حسن کی شان میں پیش کروں گا کہ آمد حسن کی دنیا میں اس ماہ میں ہوئی، آ کر پسر کو خوش ہوئے اللہ کے ولی، پا کر پسر ہوئے اللہ کے ولی، بولے کہ دین امین کا دان آ گیا، رمضان آ گیا سنو، رمضان آ گیا، آنے سے مجھے تباہ کے بہت خوش گئے سیدہ، کے نواسا شاد نظر آئے مصطفیٰ، آکے شاد نظر آئے مصطفیٰ، باغ رسول پاک کے گلدان آ گیا، رمضان آ گیا سنو، رمضان آ گیا. اور آخر میں مکے کی عبادت شعر مختلف پیش کرتا ہوں، ذاکر امام ذاکر صاحب کا لکھا ہوا خوبصورت کلام. شہد سیماغ کی عظمت کی گئے قسم، ذاکر مجھے بطول کی گئے قسم، ذاکر مجھے بطول کی حرمت کی گئے، ہر صاحب ایمان کا
ईमान आ गया, रमजान सुनो रमजान आ गया, बनकर जहाँ पे रहमत ज़िदान आ गया, रमजान आ गया, सुनो रमजान आया। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। मैं आखिर में फिर तहे दिल से एक दफा शुक्रगुजार हूँ जनाब उस मेरे भाई सलीम मस्तान का, इस खूबसूरत प्रोग्राम में उन्होंने आज मुझे यहाँ पर इस प्रोग्राम में मदऊ किया। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रत गिरामी, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जनाब कश्मीरी साहब का, जिन्होंने अपनी मसरूफियात निकाल कर और तशरीफ लाए और नज़ारा पेश करा। हज़रत गिरामी, इसी के साथ हमारे दरमियान मारूफ बैनुल अक़वामी शरदियान नौका जनाब मुसैब रिजवी साहब मौजूद है, मोस्ट सीनियर बॉस, खूबसूरत आवाज़, बहुत खूबसूरत अंदाज के मालिक जनाब मुसैब रिजवी मौजूद है। और मैं बिना किसी वक्त की गुजारिश करूंगा जनाब मुसैब रिजवी साहब से तशरीफ लाए और नज़ारा पेश करें। जनाब मुसैब रिजवी साहब, बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कि मस्तान तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और हिमानी फैमिली का, मेरे मेहदी भाई, मेरे मोहसिन और उनके बन मोहम्मद जिन्होंने मुझसे रब्ता किया, और मौलाना इंशाअल्लाह वो जो खिताब करेंगे मेहदी भाई के भाई, सलाम और या अली मदद और रमजान की मुबारकबाद। मेरी आवाज आपको सही आ रही है? जी जी मुसैब भाई बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज आ रही है। भाई मुझसे उन्होंने फरमाइश की थी, एक मैंने अभी दुआ पढ़ी है जनाब सैयदा के हवाले से, कोरोना जो बीमारी चल रही है वो मैं पेश करूंगा, और एक कलाम के लिए कहा गया मुझसे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो रमजान के हवाले से दो अशार हैं अम्मार रिजवी के, मैं कुरान के हवाले से पेश कर रहा हूँ, तो आपकी तवज्जो सलवात पढ़े मेरी मोहम्मद। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कि कुरान मिलकर कुरान पढ़ रहे हैं, मक्तल में यूं बहातर कुरान पढ़ रहे हैं। कुरान के सूरे मिलकर कुरान पढ़ रहे हैं, मक्तल में यूं बहातर पढ़ रहे हैं। कुरान कर रहा है उन कारियों पे लानत, कुरान कर रहा है उन कारियों पे लानत, जो आल को हटा कर कुरान पढ़ रहे हैं। कुरान के सूरे मिलकर कुरान पढ़ रहे हैं, मक्तल में यूं बहत कुरान पढ़ रहे हैं। हासिल कलाम शेर पेश कर रहा हूं कि तीखा है सुनने नजदीक से तिलावत, तीखा है सुनने नजदीक से तिलावत, आँख शह में असगर कुरान पढ़ रहे हैं। और खाके शिफा है ज़ाकिर नौहा कुना सभी,
خاک شفا ہے ذاکر نوحہ کنا سبیل اس طرح خشک اور تر قرآن پڑھ رہے ہیں. اور مقطع سے پہلے آخری شعر کہ رومال فاطمہ جو پیش کھلا ہے، رومال فاطمہ جو پیش کھلا ہے، آنکھوں سے بہ کے آنکھوں سے اشک بہ کر قرآن پڑھ رہے ہیں. عمار مدح آل احمد میں کر رہا ہوں، عمار مدح آل احمد میں کر رہا ہوں، مصرے میرے لبوں پر قرآن پڑھ رہے ہیں. قرآن کے سورے مل کر قرآن پڑھ رہے ہیں، مقتل میں یوں بہا کر قرآن پڑھ رہے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد صلوات. اب نہیں کہ میرے پاس کتنا ٹائم ہے، مگر میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ہے کلام سویرے سویرے کے لیے کہا تھا، میں 2 شعر پیش کرتا ہوں، اس کے بعد وہ دعا جو ہے وہ پیش کرتا ہوں. صلوات پڑھیں مل کے محمد والے. مصلی پا میں نے قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے، مصلی پا میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنا سویرے سویرے، خدا کی قسم پھر مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے، نکل کر اندھیروں کے نرغے سے غرجہ درے شہر سویرے سویرے، تو زہرا کے بیٹے نے ایک کا مقدر جگایا سویرے سویرے، ہے میں حسن مرضی خدا کی ابھی سیدہ کے لبوں پر دعا تھی، لباس جنا لے کے رضوان جنت نے در کھٹکھٹایا سویرے سویرے، موادر میں گزری میری شب، جھکا فجر میں سر پے سجدہ رب، لگائی تھی لاگت اندھیرے اندھیرے، منافع کمایا سویرے سویرے. وقت کی بات حاصل کلام شیر پیش کرو کہ وہ کثرت سے ورزش کا عادی تھا ملا، کہ بچپن سے پکا نمازی تھا ملا، جہادی تھا ملا، فسادی تھا ملا، مگر جب اذان میں سنا نام حیدر بڑا دل ملایا سویرے سویرے.
میں علی پڑھ کے سویا تھا شب کو، پسند اس قدر آئی بات رب کو، سہیل ایک فرشتہ شفا کی میری سے کے آیا سویرے سویرے، سہیل ایک فرشتہ شفاعت کی میری سند لے کے آیا سویرے سویرے۔ صلوات پر محمد و آل محمد، صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سلیم جی مصعب بھائی، آپ سے حکم کیا تھا بی بی سیدہ کے حوالے سے کلام، اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں آپ۔ جی جی۔ یہ ایک دعا ہے کہ میں نے ایک پڑھی ہے تو میں دوبارہ اس کو میں پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ جو بیماری ہے اللہ سے پوری دنیا میں یہ جلد از جلد اس کا خاتمہ ہو، بی بی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلوات پڑھیں۔ اللہ محمد و آل محمد۔ یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا، ہر غم کی دوا آپ کی یاد ہے بی بی، فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے بی بی، یا فاطمہ یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا، صدقے میں محمد کے بلاؤں سے بچاؤ، آزار ہے آپ آزار سے وباؤں سے بچاؤ، دنیا کو ہلاکت کی ہواؤں سے بچاؤ، فریاد ہے فریاد ہے بی بی، یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا، اور بگڑی کو بناؤ کہ یہی وقت مدد ہے، اعجاز دکھاؤ کہ وقت مدد ہے، امداد کو آؤ کہ یہی وقت مدد ہے، فریاد یاد فریاد بی بی، ہر غم کی دوا کی امداد ہے بی بی، فریاد فریاد بی بی، یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا، کربل میں شہیدی کے کٹے سر کی قسم ہے، عباس دلاور علی اکبر کی قسم، قاسم کی قسم آپ کو اصغر کی قسم ہے، فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے بی بی، یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا، انسان کی آن سے تذلیل کرائے یہ خونی وبا سارے زمانے کو رلائے، ہے کون سوا آپ کے جو اس سے بچائے، فریاد 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 بی بی، فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا، آنکھوں میں ہے ویران سبھی خواہانے، ہونٹوں پہ کرونا کی تباہی کے فسانے، ہر ملک کو گھیرا ہے ایک وبا نے ایک بلا نے، فریاد 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 بی بی، فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا، کربل کے شہیدوں کی شہادت کی قسم ہے، مولا کی ولایت کی امامت کی قسم ہے، امداد کو آ جاؤ امداد آ جاؤ نبوت کی قسم ہے،
فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے بی بی فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا قرآن کا عقبہ کا شریعت کا بقا کا حسنین کا حیدر کا پیغمبر خدا کا دیتا ہوں تمہیں واسطہ زینب کی رضا کا دیتا ہوں تمہیں زینب کی رضا کا فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے بی بی ہر غم کا آپ کی امداد ہے بی بی فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے بی بی کہ دنیا ہے کرونا کی مصیبت میں گرفتار سب چاک گرے چاک جگر چاک گرے باں ہے مددگار پر آپ کی سرکار تو مختار ہے مختار فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے بی بی یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ حضرات کے کلام محبوب حسین محبوب کا کلام ہے مقطع پیش کر کے آپ تمام حضرات سے اجازت چاہوں گا کہ کرتے روزے شبیر کے زوار امداد کے طالب ہے شہیدی کے عزادار محبوب و مسیب بھی ہے غمخوار و دل آزار فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے بی یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا اللہم صلی اللہ پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرت گرامی یہ تھے برادر جناب صاحب جو اپنی مخصوص انداز میں نظرانہ عقیدت پیش کرے تھے. میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں ان کی مصروفیات میں سے انہوں نے وقت نکالا اور تشریف لائے. میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. درمیان بین الاقوامی اس وقت ہمارے درمیان حضرت گرامی حجت الاسلام المسلم مہدی رضا ایمانی صاحب موجود ہیں اور بنا کسی وقت کے میں گزارش کروں گا جناب مہدی رضا ایمانی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آج کے عنوان کے شیطان پہ غلبہ روشنی ڈالیں. حضرت گرامی آپ تمام مومنین کو جو سوال ہو وہ چیٹ روم کے اندر نمبر دیا گیا ہے اس پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور نمبر میں آپ کے درمیان پیش کر دوں 6 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب الصلاۃ والسلام سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین المعصومین المنتخبین المیامین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو. آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے کہ شیطان پر کس طرح انسان کا غلبہ حاصل. آپ کے سامنے جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا خداوند مطالعہ میں ایمان لانے والوں سے مخاطب ہے. یا ایھا الذین آمنو اے ایمان لانے والوں. آپ ایمان لانے والوں کی یہاں پر ایک ذمہ داری قرآن بیان کر. قرآن مجید میں آپ دیکھیے گا کہ بہت سے ایسے احکام ہیں یعنی جو ایمان لانے والوں کو انجام دینا ہے. یا ایھا الذین آمنو خداوند متعال نے ایمان لانے والوں کو یہ حکم دیا یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافۃ کہ اسلام میں ایمان لانے والوں اسلام میں مکمل ہو جاؤ. اور اس کے بعد کیا کام انجام دوسرا کیا کام ہے جو تمہیں انجام نہیں دینا یہ کام ہے تمہیں انجام دینا ہے کہ داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل. پھر فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ کہ شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلو کیونکہ یہ تمہارا دشمن ہے. اور قرآن مجید میں
ایک اور آیت بھی اس سے ملتی جلتی آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے یہی ارشاد فرمایا، اس کا یہی تکرار کیا ہے کہ تم شیطان کے قدم بقدم نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن۔ اچھا، اب یہاں پر جب بھی انسان کی، اور یقیناً یوں کہوں کہ انسان کے علاوہ دنیا کے اندر اگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن کی بات ہوتی ہے، دنیا کے اندر اگر مختلف موارد میں مختلف موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کی کسی سے دشمنی ہوتی ہے، یعنی اپنے دشمن انسان کے سامنے ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا کرتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ انسان کے دو دشمن ہوتے ہیں، ایک وہ جو ظاہری اعتبار سے دشمن جو سامنے نظر آتا ہے، ایک دشمن ہوتا ہے باطنی دشمن، یہ نظر نہیں آتا۔ اور ہم جب دنیاوی دشمن کی بات آتی ہے تو دیکھیں سب سے پہلے انسان کیا کام کرتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے انسان اس کی کمزوریوں کے متعلق، اس پر کیسے حملہ کیا جائے، اسے کیسے نابود کیا جائے، اسے کیسے ختم کیا جائے، اس کی پلاننگ کیا ہے، انسان کوشش کرتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے جسے معلوم ہے کہ میرا دشمن سامنے ہے، یا ملکوں کی جو دشمنی ہوتی ہے، محاذوں پہ دشمنی ہوتی ہے، آپ وہاں پر بھی یہ سب چیزیں ہم ملاحظ ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیے انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انسان سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ یہی آج کا ہمارا موضوع ہے کہ انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے، اس پر غلبہ کیسے انسان حاصل کرے۔ اچھا، اب یہاں پر بھی ہم وہ ایک اور وضاحت کروں اپنی اس بات کی کہ انسان دشمن کی جب بات آتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز اس میں آتی ہے جو میں کی دنیاوی اعتبار سے ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ انسان شیطان کی جب ذکر آتا ہے، بات آتی ہے قرآن مجید میں بھی اس کے متعلق جو آیا ہے کہ انسان بقدم نہ چلو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تو دشمن کے لیے سب سے یہ بات اہم آتی ہے کہ اس کی معرفت حاصل، یعنی یہ کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کی معرفت حاصل کرو، اس کی شناخت کرو۔ خود امیر المومنین کی روایت ہے کہ جو میں پوری روایت مکمل نہیں کر رہا، صرف روایت بیان نہیں کر رہا، ایک ٹوٹی روایت میں کہ جنت کے دروازے کھول دی جائیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ جن افراد میں 6 صفتیں ہوں گی۔ وہ 6 صفتیں انشاءاللہ، ایک صفت کیا ہے کہ جو شیطان کو پہچان لے گا، جو شیطان کی اب کہوں کہ جو معرفت حاصل کر لے گا، پھر اس کی بات نہیں مانے گا، اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا یہ آیا ہے کہ اپنے دشمن کو پہچانو، یعنی جب یہ معلوم ہو گیا کہ شیطان ہمارا دشمن ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے، تو اب انسان کو کیا چاہیے حاصل کرے، وہ کس طریقے سے لے جاتا ہے، انسان اس کی معرفت حاصل کرے، اور اس کے بعد پھر انسان یہ دیکھے کہ اس پر غلبہ انسان کیسے حاصل کرے گا۔ کیونکہ انسان کی پہلا قدم یہی ہے کہ انسان کا پہلا قدم یہی ہے کہ انسان اپنے دشمن کی شیطان جو اس کا دشمن اس معرفت کو حاصل کرے۔ پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے پر آئے کہ یہ انسان کو کیسے بہکاتا ہے، انسان پر کیسے وہ حملہ، اس کو انسان کیسے ختم کرے، اس کی کمزوریاں کیا ہیں، انسان اس پہ کیسے غلبہ حاصل کرے۔ یہ ساری چیزیں اب دیکھیے، یہ ساری چیزیں ہیں کہ انسان جب تک اس کی معرفت کو حاصل نہ کر لے، کہ شیطان ہے، انسان کو بہکاتا ہے، انسان کو گمراہی کی طرف لے کر آتا ہے، انسان دیکھتا ہے کہ اس پہ کون سا ایسا کہ کب مجھے اس پر حملہ کرنا ہے، مجھے کس طرح اس کو بہکانا ہے۔ اور کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے، شیطان میں ایک صفت ایسی ہے کہ جو سب میں ہونی چاہیے۔ اب آپ کہیں گے وہ کون سی صفت ہے؟ تعجب کی بات ہے کہ مولانا شیطان والی صفت ہو، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ شیطان خود کہتا ہے کہ میں جب کسی کو یعنی بہکانے کی کوشش بہکانا چاہتا ہوں تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں شیطان انسان کے پیچھے لگتا ہے، تو کوشش کرتا ہے گمراہ کرنے کی، پوری کوشش کرتا ہے۔ اگر ابھی نہیں بہکتا پھر تھوڑے عرصے بعد کسی اور جہیز سے، پھر نہیں بہکتا پھر کسی اور جہیز سے، یعنی پکا ارادہ یہ ہوتا ہے اسے گمراہ کرے، اسے رائے راست سے ہٹائے، یعنی یہ محکم ارادہ، یہ صفت شیطان کے اندر ہے۔ جو کہتے ہیں کہ مومن بھی یہ ارادہ کرے، پکا ارادہ کرے کہ وہ شیطان کے بات کا عمل نہیں کرے گا، یعنی جو صفت شیطان کی ہے وہ مومن میں ہو کہ وہ پکا ارادہ کرے کہ اللہ کی اطاعت کرے گا، معصوم، یہ ایک صفت ایسی ہے۔ تو اب
یہ بات طے ہو گئی کہ انسان کا دشمن باطنی دشمن، دیکھیں یہ نہیں آتا، اور قرآن وہ قرآن آپ دیکھیں جو محبت کا درس دیتا ہے، جو بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، جو الفت کا درس دیتا ہے. آپ دیکھیں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ نفرت کرو، کہیں نظر آئے گا کہ دشمنی کرو. ہاں ایک مقام پر نظر آئے گا، ایک مقام پر. کس سے دشمنی کا مقام پر آ جائے گا؟ شیطان سے. دشمن فاتر کے اندر پروردگار کہتا ہے کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، بس تم بھی اسے اپنا دشمن بناؤ. وہ تمہارا دشمن تم بھی اسے اپنا دشمن بناؤ. تو وہ قرآن جو محبت کا درس دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ دشمنی کرو. کس سے؟ شیطان سے دشمنی کرو. طے ہو گئی کہ انسان کا جو دشمن ہے وہ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے. اب یہاں پر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. کون سے عمل ہیں کہ جسے انسان انجام دے تو وہ شیطان پہ غلبہ حاصل کرے گا؟ ایک یا خود اب یہاں پر ایک اور بات بیان کرتا چلوں کہ شیطان کی جو انبیاء سے گفتگو ہوئی ہے، جناب موسیٰ سے ہے، جناب عیسیٰ سے ہے، جناب یحییٰ سے ہے، مختلف، اور انبیاء نے ان میں سوالات کیے شیطان سے کہ تم کس طرح مومن کو بہکاتے. تو وہ خود شیطان کیا کہ دیکھو میں کس طرح غلبہ حاصل کرتا ہوں، کس طرح ان کو بہکاتا ہوں، کون کون سی چیزیں جو ان کے اندر میں پیدا کرتا ہوں. یہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام کی ایک روایت بیان کروں گا کہ جناب موسیٰ نے ایک مرتبہ جب شیطان سے ملاقات ہوئی پوچھا کہ تو مومن کو کیسے بہکاتا ہے. اب دیکھیے ہمیں شیطان پر غلبہ حاصل کرنا ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان پہ غلبہ حاصل کرنے کے کون سے وہ عمل ہیں کہ جس کی بنا پر ہم شیطان پر غالب آ جائیں. وہ کون سے ایسے آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے تک کوشش کریں گے وقت کی مناسبت کے ساتھ جتنے بھی عمل ہم بیان کر سکیں. تقریباً 14 کے قریب عمل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کوشش کریں گے کہ جتنا بھی ہم بیان کر سکیں اپنے وقت کو دیکھتے ہوئے ہم بیان کریں گے. تو ایک روایت شروع کرتے وہ ہے جناب موسیٰ. جناب موسیٰ نے جب پوچھا شیطان سے کہ تو کیسے گمراہ کرتا ہے تو دیکھیں جناب موسیٰ نے کیا کہا. نمبر 1 جناب موسیٰ نے کہا کہ میں اسے گمراہ، پہلا کیا طریقہ گمراہ کرنے کا؟ کہا میں اس کے اندر خود پسندی، یعنی عجب جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے. شیطان کا پہلا حرف. شیطان کہتا ہے کہ میں اس کے اندر عجب جیسی بیماری، عجب یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، خود پسندی جس کے انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہوں. یعنی کہتا ہے کہ میں ہوں، اپنے آپ کو میں، جیسے فرعون نے کہا میں انا ربک، میں تمہارا رب. اسی طرح یہ وہ بیماری ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو شیطان مومن کے اندر پیدا کرتا ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی یہ سمجھ دے کچھ میں ہے تو سمجھ جائے کہ وہ شیطان اسے بہکا رہا ہے، سمجھ جائے کہ شیطان اس کو گمراہ کی طرف لے کے جا رہا ہے، گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. پہلی چیز ہے انسان کی بڑائی کو پیدا کرنا، اور جو جیسی بیماری خود پسندی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. یعنی انسان پوری کوشش کرے. دیکھیں اس کے مقابلے میں جو چیز آتی ہوتی ہے انسان ساری زندگی یہ کہے کہ بس میں پروردگار عالم کے سامنے، مومن کے سامنے انکساری اور تواضع سے پیش آئے. اپنے آپ کو کبھی کہیں بڑا ہوں، میں نے کام کیا نہیں، بلکہ کہ جو ہے پروردگار عالم نے کیا، خداوند متعال نے. کبھی اپنے اندر میں کا لفظ لے کر نہیں ہے، جو کہے کہ خدا. اب میں اپنی بات کو یہاں پر بہت مشہور واقعہ ہے، کئی دفعہ پڑھا گیا ہے ممبر سے، بیان کرتا چلوں کہ جناب داؤد نے یہ پوچھا خداوند متعال جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو خداوند متعال نے کہا جنت میں تمہارا پڑوسی، شہر سے باہر نکل جاؤ، جو شخص تمہیں پہلا نظر آئے وہ جنت میں تمہارا پڑوسی ہے. جناب داؤد نکلے، کیا دیکھا جناب یونس کے والد جناب متا جو ہیں وہ شہر سے باہر کھڑے ہوئے ہیں، لکڑیاں ان کے سر. انہوں نے دیکھا کہ گاہک آیا، لکڑیاں انہوں نے بیچنے کے بعد وہ جو رقم ملی اسے لے کر آ رہے. اب جناب داؤد چاہتے کہ یہ کون سا ان کا عمل ہے کہ جس کی بنا پر یہ جنت میں میرے پڑوسی ہیں. جناب داؤد نے ان سے کہا کہ میں آپ کا مہمان بن سکتا ہوں. اب بالکل سکتے ہیں. جناب داؤد کو لے کر آئے، جو رقم ملی تھی اس سے انہوں نے گندم لیا، گندم لے کے گھر آئے.
گھر آنے کے بعد کچھ دیر بعد جب روٹی بن کر آئی، کہتے جناب متا روٹی کا جب نوالا بنایا، کھاتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگارا تو نے ان لکڑیوں کو خلق کیا جسے میں نے کاٹا، پروردگار ان لکڑیوں کو خلق کیا جسے میں نے کاٹا، تو نے مجھے طاقت دی تو میں نے لکڑیوں کو کاٹا، تو نے خلق کرنے والا ہے، تو مجھے طاقت ہے، تو نے مجھے طاقت دی تو میں نے لکڑیوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد میں شہر لے کر آیا، اور تو نہیں پروردگار تو ہی ہے، پروردگار تو جس نے اس گاہک کو بھیجا اور جس سے میں نے لکڑیاں بیچی، پروردگارہ تو ہی ہے کہ تیری طرف سے وہ گاہک آیا اور مجھے رقم ملی، اور جب میں گندم تو نہیں خلق کیا اس گندم کو جس سے میں روٹی کھا، اور روتے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں کہیں پر کسی مقام پہ یہ نہیں کہا یہ کام میں نے کیا، بلکہ کیا کہا؟ کام تو نے کیا۔ انسان ہر مقام پر دنیا کے کہیں کسی بھی مقام پر کبھی یہ نہ کہ کام میں نے کیا ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ پروردگار ہے۔ تو شیطان ایک آتا ہے، یہ پہلی صفت ہے، شیطان کہتا ہے جناب موسیٰ سے کہ پہلی صفت یہ کہ میں خود پسندیدی اس کے اندر پیدا کرتا ہوں، کچھ بیماری جیسی، نمبر ایک۔ نمبر دو، شیطان کہتا ہے کہ میں نمبر دو جو اس کے اندر بیماری کو پیدا کرتا ہوں وہ اپنے عمل کو زیادہ سمجھتا ہے، لیکن کہے گا میں نے عمل بہت کیا ہے، اور روایت میں اس کا بالکل برعکس آیا ہے کہ انسان جتنا بھی عمل کرے انسان یہ کہ پروردگار کیا ہی نہیں، بالکل الٹ۔ اور شیطان کیا کام کرتا ہے؟ شیطان اس کے چھوٹے سے عمل کو زیادہ دکھا، شیطان کہتا ہے میں اس کے اندر اس چیز کو پیدا کرتا ہوں، ذرا سا نماز پڑھے، روزہ رکھے، عبادت کرے، حج کرے، زیارت کرے، کہتا ہے میں نے بہت زیارت پہ میں بہت جاتا ہوں، میں نمازیں بہت پڑھتا ہوں، میں دوسروں کی مدد، میں لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے عمل کو زیادہ سمجھتا کہ اس کے اندر میں اس چیز کو پیدا کر، کوئی اگر یہ خدا نخواستہ یہ دیکھتا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اپنے عمل کو بار بار بیان کرتا ہے، بار بار کوشش کرتا بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، سمجھ جاؤ اس کے اندر یہ بیماری ہے جو شیطان نے پیدا کی۔ اور تیسرا، شیطان نے تین چیزیں یہاں پہ بیان کی۔ تیسری چیز کیا بیان کی شیطان نے؟ کہا گناہ اس کی نگاہ میں چھوٹا کر دیتا، یعنی وہ گناہ کو لیکن سمجھتا میں نے گناہ کیا ہی نہیں، چھوٹا سمجھ کر انجام دیتا، حقیر سمجھ دیتا ہے۔ یہاں پر بھی میں حدیث قدسی بیان کروں، دیکھیے حدیث قدسی میں ہے کہ پروردگار عالم نے تین چیزوں کے اندر رکھا۔ نمبر ایک، اپنی رضائیت کا رکھی، اپنی ناراضگی کو کا رکھا، اور نمبر تین کہ اس نے اپنے دوستوں کو کا رکھا، اپنے اولیاء کو کا رکھا۔ یہ تین چیزیں آئیے اسی میں پروردگار کیا کہتا ہے؟ خدا متعال کہتا ہے کہ میں نے اپنی رضائیت کو کہاں رکھا؟ خدا کہتا ہے میں نے اپنی رضائیت کو نیکی کے کاموں میں رکھا۔ خدا کہتا ہے نیکی کے کاموں میں رکھا۔ اگر اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہو تو نیکی کا ہو سکتا ہے کہ جو چھوٹے سے چھوٹا نیکی کا کام ہو، فرق نہیں پڑتا، ہو سکتا ہے جسے سمجھ رہا یہی اللہ کی رضائی کا سبب بن جائے، تو لہذا انسان کو کوئی کام چھوٹے یہ سمجھ کے نہ کرے چھوٹا ہے، ہو سکتا ہے یہی چھوٹا کام اللہ کی رضائی کا سبب بن جائے۔ ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ ایسی مثالیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جنہوں نے کی، پروردگار عالم نے انہیں کس مقام تک پہنچا، اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے اخلاص سیکھنے۔ ایسے بڑے بات عمل آپ کو نظر آئیں گے، بڑے بڑے عمل ہیں، لیکن شاید وہ کسی مقام تک نہیں پہنچے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ اللہ نے اپنے دوستوں کو، اللہ نے اپنی رضائیت کا رکھا نیکی کے کاموں میں۔ نمبر دو، نمبر تین، نمبر ایک یہ ہو گیا، نمبر دو اللہ نے اپنی ناراضگی کو کا رکھا، اللہ نے اپنی ناراضگی کے کام کہ انسان گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور نمبر تین، یہ ہمارا موضوع تھا، گناہ سے اپنے آپ نہ سمجھے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی گناہ بھی انجام دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹا گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے، اور شیطان یہی کہتا ہے کہ میں اس کے آنکھوں کے سامنے خدا نہ خواستہ اس نے کوئی بڑا گناہ کیا، تو میں تو گناہ ہی نہیں کیا، تو گناہ ہی نہیں ہے، غیبت کر کے کہہ رہا ہے یہ تو گناہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں بعد اوقات انسان گناہ کو انجام دے کر نہیں ہے، تو یہ شیطان ہے کہ جو انسان کے سامنے اس گناہ کو بہت چھوٹا کر دیتا ہے۔ پروردگار کہتا ہے حدیث قدسی میں کہ یہ اللہ کی ناراضگی کہاں ہے؟ گناہ کے کام ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ چھوٹا سمجھ کے انجام دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہی چھوٹا گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ تیسری اور آخری، اپنے اولیاء اور دوستوں کو کہاں رکھا ہے؟ اللہ نے اپنے اولیاء اور دوستوں کو انسانوں میں رکھا۔ تو یہ روایت مکمل کی
یعنی اب کوئی یعنی چاہتے کہ شیطان پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ 3 عمل انسان اپنے آپ کو بچا لے. یہ 3 عمل ہو گئے کہ جو جناب موسیٰ نے شیطان سے جو گفتگو شیطان نے بیان کے موسیٰ سے کہا میں 3 چیزیں اس کے اندر پیدا کروں. اب آئیے آگے چلتے ہیں. یہ روایت ہے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم. اب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائشات فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل سے شیطان تم سے بھاگے. دیکھیے شیطان کو بھگانے کا عمل ہے. شیطان تم سے اتنا دور بھاگے جس قدر جائے اور جس قدر مغرب و مشرق کا فاصلہ. یعنی کون سا ایسا عمل ہے کہ شیطان آپ سے بھاگے. دیکھیے شیطان انسان کے پیچھے آتا ہے اور خود شیطان یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مومن نیکی کا ارادہ کرے تو وہ جلد سے جلد اس نیکی کو انجام دے دے، اس لیے کہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کام کو انجام نہ دینے. تو یہ بات طے ہے کہ شیطان مومن کے پیچھے لگا ہے. اب پیغمبر فرما رہے کہ میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں، ایسا عمل تمہیں بتا رہا ہوں کہ جس سے شیطان تم سے بھاگے گا، اور اس بھاگنے کی فاصلہ کتنا ہوگا جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ عمل ہمیں بتا دیں. 4 عمل انہیں بیان کی اور وہ چاروں عمل جو انجام دے گا تو اس کا نتیجہ بھی کیا ہوگا. یعنی 4 عمل اگر انسان انجام نتیجہ بھی سامنے آتا ہے. نمبر 1 روزہ. ماہ رمضان چل رہے ہیں، خداوند متعال سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. روزہ ہر ایک روزہ. اچھا آپ روزہ رکھیں گے تو ہوگا کیا؟ اس سے شیطان کو کیا نقصان پہنچتا ہے؟ یہ بھی رسول اللہ خدا نے بتایا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کا شیطان سے کیا تعلق فرماتے ہیں، اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے. اگر جو شخص روزہ رکھتا ہے اس سے شیطان کو کیا نقصان ہے؟ اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے گا منہ کالا اگر آپ دیکھیں کہ اس کو ہو سکتا ہے کہ ایک جملے میں پڑھا جائے، شاید بہت لوگوں کی نگاہ میں آسان ہو، لیکن آپ دیکھیں معاشرے کے اندر، آپ دیکھیں محلے کے اندر غور کریں کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، معاشرے والے، محلے والے، گاؤں والے، دیہات والے اس کا منہ کالا کر کے شہر میں گھماتے ہیں. یعنی کام کرنے کا ایک طریقہ ہے، تو ذلیل اور رسوا کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اس کا منہ کالا کیا جائے. اب تو رسول اللہ فرماتے ہیں شیطان کو اگر رسوا کرنا ہے، شیطان کا منہ کالا کرنا ہے، طریقہ کیا ہے؟ انسان روزہ رکھے. نمبر 2 صدقہ دے. انسان صدقہ دینے سے اپنے مال کو خرچ کرنے میں بہت زیادہ آیا ہے. کیا آیا ہے کہ انسان گفتگو کم کرے، بولے کم. اور یہ بھی روایت معصوم کی ہے جس میں فرق ایمان کو کامل کرنا ہے تو اس میں 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں. اس میں 4 چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے کہ انسان گفتگو کم کرے، مال کو زیادہ خرچ کرے. اللہ نے مال دیا ہے اور مال کی خلقت بھی یہی ہے. پیغمبر کی وہ روایت بھی جس میں پیغمبر نے فرمایا کہ مال کی خلقت یہ ہے کہ انسان، مال کی خلقت یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو نہ کرو. تو یہ صدقہ جو ہے یہ بہت سارے فوائد کا حامل ہے. اور شیطان کے حوالے سے کیا ہے؟ شیطان کے حوالے سے اس کی کمر کو توڑ دیتا. پیغمبر فرماتے ہیں دو گے تو شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان روایت میں ہے کہ اس پہ شیطان پہ غلبہ حاصل کرنا ہے تو کون کون سے عمل ہے کہ انسان شیطان پہ غلبہ کیسے حاصل کرے. روزہ اس کے منہ کو کالا کرتا ہے، صدقہ اس کی کمر توڑتا ہے، اور دیگر صدقے کے فوائد انشاءاللہ پھر کبھی بیان ہوں گے. نمبر 3 رائے خدا میں محبت. ٹھیک ہے، بہت کہ رائے خدا میں یعنی کوئی محبت کرے، رائے خدا میں کوئی محبت کرے اور عمل صالح انجام دے، نیک عمل انجام دے. اللہ محبت کرے لوگوں سے اور اللہ کی دوسروں سے محبت کرے اور دوسروں کی عمل صالح انجام دے. اس عمل انجام دینے میں دوسروں کی مدد کرے تو شیطان کو کیا نقصان پہنچے گا؟ اس کی کہتے ہیں اس کی پشت جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اس کی پشت ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ شیطان کو نقصان پہنچے. محبت کرنا، دوسروں سے محبت کرنا، اللہ کی راہ میں دوسروں کے ساتھ عمل صالح میں مدد کرنا، اس سے شیطان کی پشت ٹوٹ جاتی ہے. چوتھا جو عمل پیغمبر نے بتایا استغفار. انسان استغفار کرے. کتنا ثواب ہے ماہ رمضان میں استغفار کرنے کا. ویسے بھی انسان استغفار کرے، اس سے شیطان کا کیا نقصان پہنچتا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں شہرت کو قطع کر دیتی ہے. اب دیکھیے یہ 4 عمل ہیں جو پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر تم 4 عمل کو انجام دو گے تو یہ شہر بچائے گا اور ہم ان شیطان پر اس طرح غالب آ جائیں گے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد و آل. 4 ایک عمل میں نے بیان کیے اور 3 ایک عمل. 7 عمل اب آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ یہ وہ 7
عمل ہیں وہ شیطان پر انسان غلبہ حاصل کر سکتا ہے. اپنے جس طرح انسان نے اپنے دشمن کو پہچان لیا کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس کو کس طرح شکست دینی ہے. یہ معصوم پیغمبر کی روایت، جناب عیسیٰ کی روایت کہ اس طرح شیطان پر انسان غلبہ حاصل کر سکتا ہے. آئیے ایک اور روایت، اور اس روایت میں 7 عمل بیان کیے گئے، تو ٹوٹل ہو جائیں گے 14 عمل. کہ یہ 14 عمل اگر انشاءاللہ ان عمل کو انجام دے گا تو شیطان پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے، اور شیطان بھی اس کے اوپر تسلط نہیں رکھ سکتا. یہ 7 عمل کون سے ہیں جو ابھی بیان عیسیٰ کے زمانے کی ایک داستان ہے. ایک جناب عیسیٰ کے زمانے میں خاتون تھی، جناب عیسیٰ کے زمانے میں خاتون تھی، نیک خاتون تھی. اس کے لیے جیسے ہی کھڑی ہوئی، جیسے نماز اذان ہوئی وہ نماز کے لیے کھڑی ہوئی، نماز شروع کی، شیطان نے وسوسہ کیا. کیا وسوسہ کیا کہ تم میں گر گیا. اچھا اس زمانے کا تندور تھا، آپ ذہن میں رکھیں چھوٹا سا تندور ہے اور بچہ تندور میں گرے، اس نے اس طرف متوجہ نہیں ہوئی، نماز جاری رکھی. اب یہاں پر ممکن ہے کوئی سوال کرے، کیونکہ سوالات کا بھی سیشن ہوگا، کوئی سوال کرے. اس سے پہلے کوئی سوال کرے کہ مولانا تندور کا بچوں کو نقصان نہیں پہنچ سکتا کیا؟ آدمی کو بچہ ہے جل ممکن ہے کہ وہ نہ چلے. ہاں ایسا ہو سکتا ہے. بہت مشہور واقعہ ہے صادق علیہ السلام کے زمانے کا، ہارون مکی کا. ایک شخص امام کے بعد آ کے کہتا ہے مولا قیام کیجیے. امام کہتے ہیں نہیں ہے چاہنے والے، نہیں ماننے والے. وہ کہتے ہیں نہیں مولا بہت چاہنے والے. وہ کہتے ہیں مولا کہتے ہیں نہیں ہے. اتنی دیر میں ہارون مکی آتے ہیں. ہارون مکی آ کے کہتا ہے پہلے پھر جب امام سے گفتگو ہو رہی تھی، امام نے اس شخص سے کہا کہ جا کے تندور میں بیٹھ جاؤ. کہا مولا میرے بیوی بچے ہیں، مولا میں نقصان پہنچے گا. بہرحال جو بہانے انسان کر سکتا تھا وہ کیے. امام نے کہا جا کے تندور میں بیٹھ جاؤ، اور جو بہانے کر سکتا تھا وہ کیے. اسی میں ہارون مکی آئے. تو امام نے ہارون مکی سے کہا، ابھی سلام کیا، اور ہارون مکی سے جا کے تندور میں بیٹھ جاؤ. ہارون مکی گیا اور جا کے فوراً تندور میں بیٹھے. امام نے تندور کا ڈھکنا بند، اس سے میں ہوئے گفتگو ہوا. جب اس سے میں ہوئے گفتگو ہوئے تو اب وہ امام سے بات تو کر رہا ہے لیکن اس کی توجہ کہاں پر ہے کہ اس تندور میں اس شخص کا کیا ہوا ہوگا، ہوا ہوگا. کچھ دیر بعد امام نے کہا آؤ تم میں دکھاتا ہوں. تندور کا ڈھکنا ہٹایا، کیا دیکھا کہ ہارون مکی قرآن پڑھ. دیکھیے ایسے بندے ہوتے ہیں، والے ہوں تو پروردگار عالم انہیں ان چیزوں سے نقصان نہیں پہنچاتا. اور امام نے فوراً کہا اس شخص سے کہا بتاؤ ایسے ماننے والے کہتے ہیں. اس نے کہا مولا ایسے ماننے والے تو بہت کم ہے. امام نہیں ہے. کہا امام نے کہا جب ایسے ماننے والے کی جگہ مل جائے. تو میں نے آپ کے سامنے یہ واقعے کو پیش کیا کتاب کے اوپر بھی، اور دوسری پیش کرنے کا دوسرا جو بات تھی وہ یہ تھی کہ نہیں کہ وہ تندور میں گرے اسے نقصان نہ ہو. آئیے اپنے واقعے کے اوپر. جناب عیسیٰ کے زمانے میں جو واقعہ جو پیش آیا، تھی بچہ گرا تندور میں، اسی اسنا میں اس کا شوہر گھر میں داخل ہو. اس نے دیکھا بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے لیکن بچہ نظر نہیں آ رہا. کیا جا کے دیکھا کہ بچہ جو تندور میں گرا ہے، اسے اٹھایا، اٹھانے کے بعد دیکھا وہ صحیح و سالم ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچا. وہ جناب عیسیٰ کے پاس اور آ کے سارا ماجرا بیان کیا. تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ تمہاری بیوی یقیناً کوئی نیک کاموں کا انجام دی. اس نے کہا جناب عیسیٰ اس کے پاس اس کے ساتھ اس کے گھر پہنچے، اور آنے کے بعد اس کی بیوی سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا کون سا عمل ہے. نہیں میں کوئی عمل انجام نہیں دے سکتا. جناب عیسیٰ نے کہا نہیں، تم یقیناً کوئی نہ کوئی امور کو انجام دیتی ہو، کوئی کاموں کو انجام دیتی ہو جس کی وجہ سے خداوند نے تمہارے بچوں کو محفوظ رکھا ہے. تندور میں گرا اسے نقصان نہیں پہنچا. اب وہ خاتون کہتی ہے، دیکھیں وہ خاتون کیا کہتی ہے، یہ عمل ہے، یہی وہ عمل ہے کہ انسان زندگی میں انجام دے تو شیطان پر غالب بھی آئے گا، اور شیطان اس پر تسلط حاصل نہیں کر سکتا. اس وقت ہماری زندگی میں ہر لمحہ آپ دیکھیں شیطان انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا آپ کو یہ خیال نہ کریں یہاں پہ روکتے ہوئے کہ میں مسجد جاتا ہوں، مجھے شک ہے میں تو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں عزاداری کر رہا ہوں، میں تو زیارت پر جاتا ہوں، میں تو ہر سال حج کرتا ہوں، میں تو کاروان لے کے جاتا ہوں، میں تو ممبر پہ جاتا ہوں. نہیں، شیطان ہر شخص آتا ہے. نمازی کو ہو سکتا ہے اس وجہ سے بہکاتا ہو کہ تم پہلی صف سے نماز پڑھتے ہو، اتنے سال ہو گئے پہلی صف سے نماز پڑھتے ہو، دیکھو میں دیکھیں گے. یہ بھی طریقہ شیطان کے بہکانے کا. عزادار کو اس طرح بہکا کہ دیکھو لوگ تمہیں کتنا دیکھ رہے ہیں. تو مختلف طریقے شیطان ہے. یہ کوئی انسان خیال نہ کرے، ہر لمحہ الرٹ رہے
کہ کسی ایسا نہ ہو کہ میرے عمل سے کوئی ایسا عمل کروں جس سے شیطان خوش ہو جائے۔ میں یہاں پر آپ کو ذکریہ کا ایک قصہ بھی بیان کرتا چلوں کہ دیکھیے شیطان بعض اوقات ضروری نہیں کہ گناہ سے شیطان خوش ہو، بعض اوقات کوئی نیک عمل، اب جیسے جناب ذکریہ کا، جناب یحییٰ کا واقعہ، جناب یحییٰ نبی خدا ہے، شیطان سے ملاقات کے بعد جناب یحییٰ نے اس سے پوچھا اچھا یہ بتا کہ میرا کوئی عمل ہے جو تجھے خوش کرتا ہو؟ شیطان نے کہا آپ کا بھی ایک عمل ہے جو مجھے۔ اب آپ سوچیے کہ نبی خدا ایک لمحے کے لیے پریشان ہوئے، ایک لمحے کے سوچنے لگے کہ میرا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے شیطان خوش ہوتا ہو۔ مطلب پوچھا شیطان سے بھائی کون سا عمل ہے؟ اب دیکھیے شیطان نے کیا جواب کون سا ہے کہ آپ دن میں روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے کے آپ جب افطاری کرتے ہیں پیٹ بھر کے افطاری کرتے ہیں، پیٹ بھر کے جو آپ کی افطاری ہوتی ہے اس کے بعد جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تھوڑی سی سستی مجھے بہت خوش کرتی ہے، آپ کی تھوڑی سی سستی یہ مجھے بہت خوش کرتی ہے کہ آپ تھوڑا سا دیر سے نماز پڑھیں۔ تو جناب یہی عہد کرتا ہے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائے گا۔ تو شیطان نے کہا میں بھی آج سے عہد کرتا ہوں۔ تو کہا تو کیا عہد کرتا ہے؟ کہا میں آج سے یہ عہد کرتا ہوں صحیح بات کسی کو نہیں۔ تو خیر شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، انسان کا دشمن ہے، اور انسان نے جب اس کی معرفت حاصل کر لی تو انسان کا پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ اپنے دشمن کو کیسے غلبہ کرنا۔ یہ روایت میں معصوم علیہ السلام نے بیان کر دیا، انبیاء کی گفتگو میں آ گیا ہے کہ انسان شیطان پر کیسے غلبہ حاصل کرے۔ آئیے اس واقعے میں عورت کے اندر کیا عمل تھے۔ جب جناب عیسیٰ نے اس عورت سے پوچھا کہ تمہارے اندر کون سی ایسی خصوصیات ہے، کون سے ایسے عمل انجام دے، تو اس عورت نے اب دیکھیے کیا کام بتا۔ نمبر 1، اس عورت نے کہا میں دنیاوی کام میرے سامنے ہوتے ہیں اور اخروی کام تو میں آخرت کے چیز دیتی ہوں دنیا کے کاموں کو۔ اور مومن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، وہاں پہ بھی روایت ہے عمل بیان کیے گئے، ان 3 عمل میں سے ایک عمل یہ، ایک روایت میں 3 عمل ہے کہ مومن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ کب؟ کہا جب اس کے سامنے 2 امور آئے، ایک دنیا کا ایک آخرت کا، وہ آخرت یہاں پر بھی یہی ہے، وہ یہ خصوصیت ہے انسان کے اندر، کوالٹی ہے انسان کے اندر کہ اگر اس کے سامنے 2 امور آئے تو وہ کیا میں آخرت کے امور پہ، دنیا کے امور پہ ترجیح نہیں دیتا۔ کہا جب 2 کام آتے ہیں دنیا اور آخرت پہ تو میں پہلی صفت دی کہ آخرت کے کاموں کو ترجیح دیتی۔ وقت کم ہے، میں صرف آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ورنہ سب چیزیں ایسی کہ جس پہ گفتگو ہو سکتی۔ نمبر 1 کہ میں آخرت کے کاموں کو ترجیح دیتی ہوں دنیا کے کاموں کو۔ نمبر 2 میں ہمیشہ دیکھیں ہمیشہ باوضو رہتی ہوں۔ اور اہل منبر بیان کرتے ہیں، روایت میں بھی ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو تو کیا باوضو ہے۔ دوسری صفت ہے کہ باوضو۔ تیسری چیز کیا ہے کہ نماز اول وقت میں۔ دیکھیں اس کے بارے میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی، نماز اول وقت میں۔ آغا قاضی جو امام خمینی کی بھی استاد ہیں، آغا بہجت کے علم عرفان کے استاد ہیں، جو دفن ہے خداوند متعال نجف اشرف اور تمام ائمہ کی زیارت تمام لوگوں نصیب فرمائے۔ وعد سلام بھی جائیں، وہاں پہ بھی زیارت میں سے وہاں پر ان کی قبر ہے آغا قاضی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اول وقت میں نماز پڑھے، اول وقت میں نماز پڑھے، اپنے اندر کرامت نہ دیکھے تو مجھ پہ لعنت۔ دیکھیں کتنا ہے کہ اول وقت میں انسان نماز پڑھے، بہت سے فوائد ہیں اول وقت نماز کے بیان کی کہ انسان اول وقت میں نماز پڑھے۔ یہاں پر اتنا ہی کافی ہے کہ باقی چیزیں مجھے بیان کریں۔ نمبر 3 وقت میں نماز پڑھے۔ نمبر 4 وہ خاتون یہ بیان کرتی کہ اگر کوئی شخص مجھ پہ ظلم کرتا میں اپنا معاملہ پروردگار پہ چھوڑ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں خداوندہ یہ معاملہ تیرے اوپر سپرد کا، یہ معاملہ میں خدا کے اوپر سپرد کرتی ہوں، پروردگارہ کرتی ہوں، تو جان اور یہ میرا بندہ جس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے تو اس سے حساب کتاب کر۔ یعنی میں اپنے معاملات کو خدا کے سپرد چھوڑ دوں۔ نمبر 5 کام رضا پر راضی رہتے ہوں اپنی زندگی کے کاموں پر۔ دیکھیں یہ بھی ایک اہم چیز ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ انسانی کے پروردگارہ جیسا تو چاہتا ہے ویسے راضی۔ یہاں پر میں ایک قصہ بیان کرتا چلوں کہ جناب عیسیٰ نے بھی پروردگار سے سوال کیا خداوندہ محبوب بندے سے ملا دے۔
میں تیرے محبوب بندے سے ملنا چاہتا ہوں. جناب عیسیٰ کو پروردگار عالم نے کہا فلاں مقام پہ جاؤ، میرا محبوب بندہ تمہیں وہاں ملے. عیسیٰ پہنچے، کیا دیکھا کہ ایک خاتون. جناب عیسیٰ نے اسے سوال کیا. وہ خاتون دیکھ نہیں سکتی تھی، چل پھر نہیں سکتی تھی. وہ خاتون جو ہے وہ اس کے پیر شل ہے جسے ہم کہتے ہیں، پیر مفلج ہیں، چل نہیں سکتی تھی، ہاتھ ہلا نہیں سکتی تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی. یہ تمام بیماری میں مبتلا تھی اور پروردگار کا شکر ادا کر رہی تھی. جناب عیسیٰ نے جب سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا علیک السلام. جناب عیسیٰ نے اس سے کہا کہ تو جب مجھے دیکھ نہیں سکتی تو مجھے کیسے کہہ سکتے میں عیسیٰ ہوں؟ تو تو مجھے نہیں جانتی، تو مجھے دیکھ بھی نہیں سکتی کہ میں نبی خدا ہوں. تو نے مجھ سے کیسے کہا کہ آپ پہ بھی سلام اور ہو اللہ کے نبی؟ تو دیکھیے اس خاتون نے کیا جواب دیا. اس خاتون نے کہا جو خدا آپ کو میرے پاس بھیج سکتا ہے وہ خدا مجھے نہیں بتا سکتا کہ آنے والا کون. یہ ہے خدا کے محبوب. اب جناب عیسیٰ نے اس سے کہا کہ تو دیکھ نہیں سکتی، تو چل پھر نہیں سکتی، تیرے ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے، تو اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے. پروردگار شکر ہے، پروردگار تیرا شکر ہے. تو تیرے کو کیا چیز اللہ نے دی جس کا تو شکر کر، کس چیز سے تو اللہ سے راضی ہے؟ اب دیکھیں اس خاتون نے کیا کہا. اس خاتون نے کہا اللہ نے ایک دل دیا. نمبر ایک، پہلی چیز کا اللہ نے مجھے ایسا پاکیزہ دل دیا ہے کہ جس میں خدا کی معرفت. میں کہتی ہوں پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے وہ مجھے دل دیا جس میں تیری محبت. اس پر راضی ہوں میں، خدا کی صدق پر راضی ہوں. اللہ نے مجھے ایسا دل دیا جس میں معرفت ہے. کہ اللہ نے مجھے ایسی زبان دی ہے کہ جس پر کرتی رہتی ہے، اور اللہ نے مجھے وہ بدن دیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پریشانیاں آتی ہیں میں اس پہ صبر کرتی ہوں. کہ یہ تین چیزیں اللہ نے مجھے جس پہ میں راضی ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے. دیکھیں یہ چیزیں اللہ کے رضایت پر راضی ہے کہ ظاہری اعتبار سے چل پھر نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، لیکن کہتی ہے پر شکر ہے کہ تو نے ساری چیزیں مجھے عطا کی. پانچویں چیز جو تھی یہ ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا زندگی کے کاموں میں، اللہ کی رضا پر. اس کے بعد آتے ہیں 6 نمبر، چھٹی صفت جو اس کے اندر تھی. وہ کہتی ہے جب بھی کوئی میرے دروازے پر آتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا. جب بھی کوئی اس کے دروازے پہ کوئی فقیر آتا ہے وہ کہتی ہے میں کچھ نہ کچھ اسے دیتی ضرور. دیکھیں صدقے میں آ گیا. ابھی صدقے میں بھی یہی کہ انسان آپ دوسروں کی بھی ایک صفت ہے جو پیغمبر نے بیان کی روایت کہ انسان دوسروں کی مدد کرے. یہاں پر بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے جب بھی اس کے دروازے پہ کوئی فقیر آتا ہے، کوئی آتا ہے، اسے کچھ نہ کچھ اسے. دیکھیں یہ ہے انسان اگر صدقہ دے گا. ابھی وقت نہیں ہے کہ صدقے کے فوائد بیان کیے جائیں، لیکن زبان کا بھی صدقہ ہے کہ انسان اچھا مشورہ دے، اچھی بات کہے. عقل کا مشورہ زبان کا صدقہ ہے کہ اچھی بات کرے، اچھی حدیث سنائے، اچھی بات کرے تاکہ وہ زبان کا صدقہ ہو. مختلف قسم کے صدقے ہیں. اسی طرح صدقہ دینے کے بھی جو فوائد مقام پر ہیں. تو چھٹی صفت جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ جب میرے دروازے پہ کوئی آتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا. اور آخری صفت یہ ہے جو اس نے بیان کی کہ میں نماز شب کو ترک نہیں. دیکھیے یہ 7 صفتیں جب اس نے بیان کی، پھر جناب عیسیٰ نے کیا کہا. یہ 7 صفت بیان کی تو جناب عیسیٰ نے اس شخص سے کہا کہ اگر پروردگار عالم عورتوں کو نبی بناتا تو یہ عورت نبی بنتی. اس وہ ساری صفتیں جو ایک نبی میں، یہ ساری صفت اس میں ہے کہ جو ایک نبی میں ہوتی. اور اس کے بعد اب جو جملہ کہا جناب عیسیٰ نے کہا کہ اس کے اندر وہ 7 صفتیں ہیں کہ جس پر شیطان تسلط حاصل نہیں. فیضان گرامی دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پر ہم چاہتے ہیں کہ بڑا جو دشمن جو شیطان ہے، جب ہمیں یہ پتہ چل گیا تو اب ہمارا کیا کام ہے کہ اگر وہ ہمیں کس طرح بہکاتا ہے، وہ ہمیں کس طرح کہ ایسا تو نہیں شیطان کس طرح بہکا رہا ہے. ہر انسان مسجد بھی بناتا ہے تب بھی شیطان وہاں بہکا گیا. تو یہ اس انسان کو سب کے سامنے الحمدللہ توفیق پروردگار کے 7 چیزوں کو بیان کیا کہ وہ 7 چیزیں کہ انسان پر شیطان پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے. کچھ چیزیں شیطان نے، میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی تو شیطان نے خود کہا کہ میں اس ذریعے سے بہکاتا ہوں. تو انسان کو چاہیے کہ وہ کام انجام نہ دے جس سے شیطان اس کو بہکاتا ہے. انسان غرور تکبر نہ کرے، انسان خود پسندی نہ کرے، انسان اپنے عمل کو زیادہ نہ سمجھے، انسان اپنے آپ کو اپنے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے. ساری چیزیں خود شیطان نے بیان کی ہے. تو انسان اگر ان چیزوں کا انجام دے گا تو شیطان پر غلبہ حاصل ہو سکتا ہے. آج کی ہماری گفتگو اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ تمام عمل انجام دیں کہ شیطان پر ہم غلبہ حاصل کریں، شیطان ہم پر غلبہ حاصل نہ کرے. الحمدللہ رب العالمین.
سوال ہو تو انشاءاللہ. جی قبلہ بہت بہت شکریہ آپ کی اس مصروفیات کا. قبلہ سب سے پہلا سوال ہے کہ جیسے قسمت و مقدر میں یہ ہے کہ خدا لکھتا ہے ہمیشہ، اور خدا نے ہماری قسمت کو لکھا ہے اور مقدر کو بھی لکھا ہے کہ شیطان کو بنایا گیا، شیطان کو پہلے تو کیوں بنایا گیا، اور جب خدا بندے کو پتا تھا کہ شیطان سجدہ نہیں کرے گا اور وہ بہکانے کا، اور خدا بندے نے اسے بہکانے کی پھر اجازت کیوں دی؟ اور اگر یہ سب چیز مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ گناہ جو کرے گا اس کے مقدر کام کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب جو ہم گناہ کرنے والے وہ تمام چیزیں خدا بندہ نے لکھی گئی ہے، تو کیا یہ عدل کا تقاضا ہوا یا کیا اس کا ایک جواب ہو سکتا ہے بہتر؟ یہ سوال تو بہت بڑا سوال ہے. اس کا دیکھیں کیونکہ اللہ کی بحث ہے کہ خدا نے کیا لکھا اور کیا نہیں لکھا، ایک لمبی بحث ہے. صرف میں مختصر یہ جواب دے دوں کہ شروع میں جو ایک سوال یہ کیا گیا کہ وہ پتا تھا، تو اب دیکھیں اس میں یہ بحث ہے کہ علم خدا کبھی سبب نہیں بنتا، یعنی کسی گناہ کرنے میں علم خدا سبب نہیں بنتا. اب میں آپ کو اس کو اس طرح مثال دوں کہ آپ چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اب معلوم ہے کہ اس گلی سے بھی گاڑی آ رہی ہے، اس گلی سے بھی گاڑی آ رہی ہے، آپ چھت پہ کھڑے، آپ دونوں کو دیکھ رہے ہیں کہ دونوں، ایک گاڑی ادھر سے آ رہی ہے، ایک گاڑی ادھر سے آ رہی ہے. آپ کے علم میں آ گیا کہ ایکسیڈنٹ ہو. میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ایکسیڈنٹ جو ہوا آپ کے علم میں آنے سے ہوا یا انہوں نے احتیاط نہ کی؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے احتیاط نہ کی. تو پتہ یہ چلا کہ علم میں آنے سے انسان، یعنی علم میں آنے سے گناہ کا سبب نہیں ہوتا. یعنی خدا کے علم میں اگر ایک چیز ہے وہ سبب نہیں بنتی انسان کے گناہ کرنے کا. اگر خدا کو اس بات کا علم تھا کہ شیطان نافرمانی کرے گا تو یعنی خداوند متعال نے اسے حکم دیا اور اس نے نافرمانی کی. یہ خدا کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے ہی ہے. تو اچھا، اب یہاں پر میں صرف ایک روایت بھی بیان کر دوں کہ شیطان نے 7 سوالات کیے ہیں پروردگار سے. اب وہ وقت نہیں ہے کہ سارے سوالات میں، جن میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ شیطان نے پروردگار سے یہی کہا کہ جب یہ تیرے حکم نہیں مانوں گا تو نے مجھے حکم کیوں دیا، اور باقی بہت ساری چیزیں، وہ 7 چیزیں شیطان نے بیان کی پروردگار کے سامنے. تو خدا نے ایک سوال شیطان سے پوچھا، یہ بتا میں حکیم ہوں؟ شیطان نے کہا تو حکیم ہے، تو کہا سارے تیرے سوال پھر بیکار ہیں. یعنی خدا حکیم ہے، تو خدا نے کہا جب تو مجھے ہوں تو باقی تیرے سارے سوال ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک جدا بحث ہے. قضا و قدر کی بحث الگ ہے کہ کیا لکھا گیا ہے اور کیا نہیں لکھا گیا، جدا ہے اس سے. خدا کے علم میں بہت ساری چیزیں ہیں. علم میں خدا سبب نہیں بنتا کسی کے گناہ کرنے کا، یہ بات نہ ماننے کا. یہ جو ہے خدا کے علم میں جو چیز، وہ چیز سبب نہیں بنتی. میں نے آپ کو ایک مثال دی، ایک اور مثال دے دوں کہ ایک ممتحن ہے، امتحان لینے والا ہے، وہ کلاس کے اندر راؤنڈ لگاتا ہے، اس میں آ جاتا اور وہ لڑکا اگر فیل ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو کیا میں کہوں گا کہ اس طالب یہ ممتحن کے علم میں آنے سے فیل ہوا یا محنت نہ کرنے سے فیل ہوا؟ تو وہ میں کیا کہوں گا کہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، وہ محنت نہ کرنے سے فیل ہوا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ٹیچر کے علم میں آنا سبب نہیں بنتا ہونے کا. تو اسی طرح بہت سی اور بھی مثالیں کہ علم میں آنا اور چیزیں، گناہ کا انجام دینا اور چیزیں. سوال جواب شاید واضح ہو گیا یا مزید اسی توضیح دی جائے؟ قبلہ آپ کا بالکل اور انشاءاللہ جن کا سوال تھا ان کو مل چکا ہے اس کا جواب. اچھا جی آپ کا جو جواب ہے وہ بالکل مستند ہے، اور بالکل جن نے سوال کیا تھا ان کو میں نے ایک پورشن کا جواب دیا ہے کہ شیطان کے حوالے سے قضا و قدر کی بحث جدا ہے، وہ بہت لمبی بحث ہے، اس کو سمجھانا کیا چیز ہے، وہ ہمارے موضوع سے بھی ہٹ کر ہے. ہمارے پاس وقت بھی گنجائش کا کم ہے تو ہمیں اس حساب سے چلنے کا، دیگر بھی ہمیں سوالات کرنے. اچھا، اگر دوسرا کسی نے کیا ہے کہ ہم کوئی پوسٹ جو ہمیں آتی ہے وہ شیئر کرتے ہیں، اور وہ جو پوسٹ ہے وہ بالکل ایتھنٹک ہے، اس کو ہم شیئر کر رہے ہیں.
اب وہ شیئر کر رہے ہیں تو وہ کیا ایک ریاکاری کرائے گی کہ اس کو نصیحت ہو جائے مگر وہ ریاکاری کے اندر آئے گا یا کیا ہوگا اس کا؟ ریاکاری میں نہیں آئے گا. یہ پوسٹ تو انسان آگے بیچتا رہتا ہے, پوسٹ بیچنے میں تو ریاکاری نہیں ہے. لیکن اب ریاکاری میں دوسری چیزیں بہت سے الگ ہیں. آپ کو ایک پوسٹ کسی نے بھیجی ہے, آپ اس کو آگے, ریاکاری کا کوئی پہلو نہیں ہے. اب زیادہ تر لوگ اس کو امر معروف میں بھی مانتے ہیں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے وہ پوسٹ کس کی ہے, اس کی اپنی ہے یا دوسروں کی پوسٹ ہے, یہ بھی فرق کرتا ہے.